صلوات بر محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر الناصر ومعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا جو احکامی دروس جاری و ساری ہے جس کا موضوع معاملات یعنی بزنس ہے۔ بہت سارے ہم نے معاملات کے اقسام وغیرہ بیان کی ہیں۔ آج انہی معاملات میں سے ہے نقد اور ادھار کے معاملات، کیش اور ادھار۔ نقد معاملات کسے کہتے ہیں؟ انسان کسی چیز کے عوض یعنی جو چیز خرید رہا ہے اس کے بدلے میں پیسہ دے، اسے جو ہے نقد معاملہ۔ دینے والا یعنی بیچنے والا اس چیز کے تمام خصوصیات کو بیان کرے، اس میں کیا کمی ہے یا کیا زیادتی ہے، اس کے بعد جو ہے کیش میں اگر ڈیل ہو رہی ہے نقد میں تو وہ معاملہ صحیح ہے۔ اگر خصوصیات کو بیان نہیں کر رہا ہے، بعد میں جو ہے اس میں نقص پایا جا رہا ہے تو وہاں پر جو ہے معاملہ باطل کرنے کا حق رکھتا ہے۔ اس کے بعد ہے ادھار معاملہ۔ ادھار معاملات کے لیے ضروری ہے، ادھار بزنس کے لیے ضروری ہے کہ ایک مدت، ٹھیک ٹھاک مدت معلوم ہو، وقت معلوم ہو۔ جب ہم کسی کو قرض دے رہے ہیں تو قرض لینے کی مدت طے کرے کہ آج میں نے جو ہے اسے آپ کو قرض یہ جو دیا ہے تو یہ آپ کو اس کے پیسے لوٹانے ہیں، آپ کو 4 دن کے بعد، 8 دن کے بعد یا 24 گھنٹے کے بعد ایک مدت جو ہے معین کرنا ضروری ہے۔ اور اگر ایک شخص کوئی چیز اس وعدے پر بیچے کہ وہ اس کی فصل اٹھنے پر یا اس کی فصل کاٹنے پر یہ وعدہ ہوگا تو یہ وعدہ جو ہے صحیح نہیں ہے، یہ معاملات صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فصل کاٹنے کا وقت معین نہیں ہے۔ فصل یعنی کھیتی باڑی جو کرتے ہیں، اناج وغیرہ اٹھاتے ہیں، اس کے کاٹنے کا وقت معین نہیں ہے۔ کبھی کبھی جلد کاٹ دیتے ہیں، کبھی کبھی دیر میں کاٹتے ہیں، کبھی کبھی جو ہے بارش آنے کے بعد فنا ہو جاتی ہے۔ جب معاملات ایسا ہو کہ فصل کاٹنے کے بعد جو ہوگا میں اس کا ادھار چکاؤں گا تو یہ معاملات صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں جو ہے ایک وقت معین نہیں ہے، وقت کا معین ہونا ضروری ہے۔ اور اگر کوئی شخص اپنا مال ادھار بیچے، اپنا مال ادھار بیچے تو جو مدت طے ہوئی ہے اس مدت کے پورے ہو جانے سے پہلے وہ خریدار سے عوض طلب نہیں کر سکتا، یعنی مانگ نہیں سکتا پیسہ۔ مثال کے طور پر جو ہے میں نے جو ہے ایک پانی کا گلاس جو ہے خریدا، ایک بوتل خریدی، کہا کہ یہ 3 گھنٹے کے بعد جو ہے میں اس کو پیسے لوٹاؤں۔ 2 گھنٹے ہو گئے، اب وہ سوچنے میں آ رہے 2 گھنٹے ہو گئے آیا نہیں، تو اس نے فون کیا، بھائی تم پانی لینے گئے تھے، مدت کیا طے ہوئی تھی؟ 3 گھنٹے کی مدت طے ہوئی تھی۔ تو 3 گھنٹے ہونے کے بعد جو ہے بیچنے والے کے اوپر حق بنتا ہے کہ وہ فون کے ذریعے سے کسی کے ذریعے سے وہ مطالبہ کرے پیسے کا، اس سے پہلے جو ہے وہ مطالبہ نہیں کر سکتا۔ یا 3 گھنٹے، 3 سال، 1 مہینہ، 1 دن، جتنے بھی جو ہے مدت جو ہے طے کی ہوئی ہو، اس سے پہلے آپ نہیں مانگ سکتے۔ ہاں اگر خریدار مر جائے، جو مدت طے ہوئی ہے 1 ہفتہ، 2 ہفتے، 1 مہینہ، خریدار نے جو مال خریدا ہے وہ خریدنے کے بعد وہ مر جائے تو کیا کریں گے؟ اگر خریدار مر جائے، اس کا کوئی مال بیچنے والا جو طے شدہ مدت ہے اس سے پہلے رقم لے سکتے ہیں۔ کس سے؟ اس کے وارث داروں سے، اس کے ورثاء سے، جو ہے مرنے والے کے جو ورثاء ہیں اس سے جو ہے مدت کے طے ہونے سے پہلے، ختم ہونے سے پہلے آپ جو ہے اسے مطالبہ کر سکتے ہیں۔
اور اگر کوئی شخص ایک چیز ادھار بیچے اور مدت طے ہونے کے بعد وہ مطالبہ کرے پیسوں کا یا مطالبہ کرے، اگر اس وقت وہ خریدار اسے ادائیگی نہیں کر سکتا، مثال کے طور پر جو ہے فاضل صاحب نے مجھے ایک چیز بھیجی، موبائل بیچا، بھائی 1 مہینے کے بعد جو ہے آپ دے دیں، 1 مہینہ ختم ہو گیا، اب وہ طلب کر رہے بھائی پیسے لائے مولوی صاحب، اگر میں کہوں کہ اگر میرے پاس اس وقت نہیں ہے تھوڑا اور وقت دے دیں، تو یہاں پر جو ہے ان کے اوپر یعنی بیچنے والے کے اوپر اختیار ہے کہ وہ معاملہ ختم بھی کر سکتے ہیں یا جو ہے خریدنے والے کو ٹائم بھی دے سکتے ہیں۔ یہ ان کے اوپر مال بیچنے والے کے اوپر جو ہے پورا ڈیپینڈ ہے کہ وہ خرید لے بھی سکتے ہیں، پیسہ لے سکتے ہیں یا مال لے سکتے ہیں یا جو ہے اور جو ہے زیادہ مدت بڑھا سکتے ہیں۔ اور اگر کوئی شخص ایک ایسے انسان کو جسے کسی چیز کی قیمت معلوم نہ ہو اور اس کی مقدار ادھار دے تو وہ معاملہ باطل ہو جائے گا۔ کیوں؟ مجھے جو ہے یہ قیمت نہیں معلوم اور اس نے بتایا بھی نہیں۔ وہ کہتے ہیں نا یہ کیا بھی نہیں، اکثر بیشتر ہمارے دھندے میں جو ہوتا ہے جو تمہارا دل آئے وہ دے دینا، تمہارا تو معلوم ہے نا لے جاؤ، جب معاملہ ہو جائے گا جب مدت آئے گی تو نہیں لڑ کے بیٹھتے نہیں یہ اتنے کا تھا، یہ اتنے کا تھا، پہلے نہیں بتایا تھا یہ اتنے کا تھا، وقت ختم ہونے کے بعد بتا رہا ہے کہ یہ جو ہے میری چیز جو ہے اتنے کی ہے، پہلے معاملہ طے کرتے وقت جو ہے طے نہیں پایا تھا تو یہ معاملہ جو ہے باطل ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے جنس کی قیمت کو معین نہیں کیا۔ اگر ایک شخص ایک انسان کوئی چیز ادھار فروخت کی ہو اور اس کی قیمت کی ادائیگی کی مدت بھی مقرر کی گئی ہو، مثال کے طور پر آدھی مدت گزرنے کے بعد جو بیچا ہے وہ خریدنے والے کے پاس جا کر یہ مطالبہ کرے کہ میں نے یہ چیز تمہیں 100 روپے میں بیچی ہے، چونکہ مجھے اس وقت 1 مہینے کی مدت میں 100 روپے میں بیچی ہے، 1 مہینے کی مدت میں، یہ 15 دن کے بعد گیا اور جانے کے بعد خریدنے والے سے کہا کہ میں نے 1 مہینے کے لیے مدت میں تمہیں 100 روپے پہ بیچی ہے، مجھے اب پیسوں کی ضرورت ہے تو لہذا تم 50 روپے مجھے دے دو، معاملہ یہیں پر ختم کر دو۔ تو اس معاملے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے رقم میں آدھی رقم کر دی ہے اپنی مرضی سے، لہذا یہ معاملہ صحیح ہے۔ اکثر بیشتر کہتے ہیں نا ہم لوگ کرتے ہیں کیا کہتے ہیں چیک ڈسکاؤنٹ کی ہے معاملہ جو ہے، اس میں کہتے ہیں 50 روپے کی چیک لوگی جو ہے تم جو ہے 30 روپے دے دینا یا 35 روپے دے دینا، یہ جو ہے مسئلہ ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر جو ہے مالک راضی ہو جائے اور خریدنے والا بھی راضی ہو جائے تو وہاں پر معاملہ آرام سے صحیح اور ہے، اس میں کوئی باطل ہونے کی کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ اب جو ہے معاملات ہیں، اسی معاملات میں وہ ہے فسق کیے جانے کے معاملات، یعنی توڑ دینا، فسق کہتے ہیں توڑ دینا۔ بعض ایسے معاملات ہیں جہاں پر انسان کو اختیار ہے کہ اس معاملات کو ختم کر دے، باطل کر دے، یعنی خرید رہا ہے مجھے نہیں معلوم تو وہاں پر وہ انسان، اس کے شرائط ہیں انشاءاللہ وہ شرائط بیان کریں گے۔ فکس کہتے ہیں معاملات کو توڑ دینا، جسے خیار بھی کہتے ہیں، یعنی شرعی زبان میں جیسے خیار کہتے ہیں، یعنی حق ہے خریدنے والے اور بیچنے والے کے اوپر جو ہے یہ معاملات کو جو ہے باطل کر دیں۔
دونوں کی طرف سے. بھائی مجھے نہیں چاہیے, پسند نہیں ہے, اوکے ٹھیک ہے, تمہیں پسند نہیں ہے, تم میرا مال نہیں, ختم. کیوں, کیا, اس کی کوئی ضرورت نہیں. نمبر 1, جس مجلس میں, جس بیٹھک میں معاملہ ہو, وہ بیٹھک برخاست ہونے سے پہلے معاملے کو وہ باطل کر سکتے ہیں, ختم کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر 4 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں, 5 آدمی, ان کے درمیان جو ہے میرا اور فاضل صاحب کا جو معاملہ ہو رہا ہے. بھائی ایک چیز کا انہوں نے رقم طے کر دی, یہ اس کا اتنی قیمت ہے, میں نے بھی جو ہے مال لیا, اس کی ایک اتنی قیمت ہے. اٹھنے سے پہلے 4 آدمی اٹھنے سے پہلے, بھائی نہیں بھائی فاضل بھائی مجھے جو ہے پسند نہیں آ رہی ہے, آپ جو ہے یہ اپنی چیز کو لے لیں, تو یہاں پر معاملہ اوکے, ٹھیک, معاملہ ختم. دوسرا ہے خرید اور فروخت کے معاملے میں خریدار یا بیچنے والا یا کسی طرفین میں سے یہ مغبون ہو جائے. مغبون کہتے ہیں فراڈ کیا گیا ہو. مثال کے طور پر یہ میری مال ہے, یہ جو ہے صحیح نہیں ہے, 4 آدمی بیٹھے ہوئے, میں نے یہ دے دیا. اگر ہم نے اس کو دے دیا بغیر بولے ہوئے تو ایک اعتبار سے جو ہے یہ فراڈ ہے, تو یہ معاملہ باطل ہو جائے, کیونکہ ہم نے اصلی بول کے جو ہے نقلی دی ہے. جی, جہاں پر معلوم ہو جائے بھائی یہ چیز نقلی ہے, تو وہاں پر خود بخود جو ہے معاملہ وہیں پر ختم کر سکتے ہیں. تیسری شرط یہ ہے کہ سودا کرتے وقت یہ اگر تاریخ یا وقت معین کر دیا جائے کہ اس کے اتنے دن کے بعد تم معاملہ باطل کر سکتے ہو, معاملے کو ختم کر سکتے ہو, تو اس تاریخ سے اندر جو ہے معاملات کو ختم کر دیں. مثال کے طور پر جو ہے گئے کوئی چیز خریدنے کے لیے, تو وہ چیز سے وارنٹی گارنٹی آج کل جو آ رہی ہے نا, گارنٹی ملی, یا جو ہے آپ کے امیزون میں یا جو ہے فلپ کارٹ میں جب ہم کپڑے منگاتے ہیں تو اس میں جو ہے پے کرنے سے پہلے اس پہ لکھا رہتا ہے کہ بھائی یہ چیز جو ہے 8 دن تک آپ جو ہے بدل سکتے ہیں یا جو ہے واپس کر سکتے ہیں, 8 دن کے بعد واپس نہیں کر سکتے. ہم نے خرید لی, ہمیں جو ہے پسند نہیں آیا گھر پہ دیکھے گیا پسند نہیں آیا, فوراً جو ہے ہم نے اسے کینسل کر دیا, کینسل کا بٹن دیا, وہ آ کے لے کے چلا گیا. یہ کب ہے؟ مدت کے معین کرنے تک. اسی طریقے سے آپسی جو ہے معاملات میں بھی یہ ہوگا. ہم نے موبائل خریدا, آئی فون, اور جو ہے انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے بھائی میں آئی فون دے رہا ہوں, لیکن 1 مہینے تک ٹائم ہے, اگر تم پیسے 1 مہینے کے اندر دے رہے ہو تو صحیح ہے, ورنہ جو میں اپنا فون لے کے چلا جاؤں گا, تمہیں مجھے فون دے دینا. تو لہٰذا وہ اگر پیسے نہیں دے سکتا تو آپ کو حق ہے کہ وہ آپ 1 مہینے کے بعد وہ پیسے نہیں. تو اس میں دونوں کو اختیار ہے, خود کو چونکہ میرے پاس پیسے نہیں لے لو, اس کے بھی چونکہ میرے پاس پیسے نہیں آئے ہیں, وہ جو ہے. اور ایک شرط ہے دی جانے والی جنس, ہم جو مال بیچ رہے ہیں اس کے عیب کو بتانا ضروری ہے. اگر عیب کو نہیں بتایا گیا تو وہ جو ہے معاملات ختم ہو جائے گا. دی جانے والی اس میں جنس میں عیب پایا جاتا ہے تو معاملہ وہیں پر جو ہے ختم ہو جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ مجھے عیب پتہ چل گیا ہے, تم نے عیب نہیں بتایا, تو معاملہ فیس ہو جائے گا. آخر میں یہ ہے کہ بہت سارے اس میں سے آخر یہ ہے کہ بیچنے والے کو جو چیز بیچی جا رہی ہے
اس کو قبضے میں نہ دے، قبضے میں نہ دے، اس کے حوالے نہ کرے، تو وہ معاملہ باطل ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر میرے پاس ایک گھوڑا ہے، ایک گائے ہے، میں نے آپس میں گائے کا بزنس کیا آپ سے، آپ نے میری گائے لی، لیکن گائے جو ہے میرے پاس نہیں ہے، وہ چلاتے چلاتے جو بھاگ گئی، ہم نے معاملہ طے کر دیا، آپ کو قبضے میں دیا، کیوں نہیں دیا؟ اس لیے کہ گائے تو میرے پاس ہے ہی نہیں ہے۔ تو ایسی چیز کا جو ہے معاملات کرنا جو ہے معاملے کو فسق کر دیتا ہے، یعنی یہاں پر باطل معاملہ ہو جائے گا۔ تو یہ جو ہے معاملات کے اقسام میں سے بہت سارے ہیں جنہیں ہمیں بزنس کرنے سے پہلے جو ہے یاد دہانی کر کے ذہن میں رکھ کر اگر بزنس کریں گے تو انشاءاللہ جو بزنس میں ترقی برکت ہوگی۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔